سندری صاف لفظوں میں غلام سے کہتی ہے کہ بادشاہ اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس پر غلام اپنی بے بسی ظاہر کرتے ہوئے سمجھاتا ہے، سندری دیکھو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بادشاہ ایک امیر نواب ہے، وہ تمہیں ساری زندگی خوش رکھے گا، تم اسی سے شادی کر لو۔ لیکن سندری اپنے فیصلے پر قائم رہتی ہے اور کہتی ہے، میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں اور میری شادی صرف تم سے ہی ہوگی۔ سندری کی یہ باتیں سن کر غلام اپنی امی لاجو کے پاس آتا ہے۔ لاجو اسے سختی سے نصیحت کرتی ہیں، بیٹا، بادشاہ کے ساتھ غداری مت کرنا، دھوکہ دینا تمہاری فطرت میں نہیں ہے۔ مگر غلام اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی پکی دوستی کو ایک طرف رکھتے ہوئے سندری سے نکاح کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اگلے دن لاجو اماں خورشید بی بی کے پاس جاتی ہیں اور انہیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنے غلام کی شادی ایک بالکل بے سہارا اور یتیم لڑکی سے کروا رہی ہیں، جس پر خورشید خوش ہو کر کہتی ہیں، یہ تو بہت ثواب کا کام ہے۔ داجی بھی اس سادگی بھری شادی کے لیے مان جاتے ہیں۔ اتفاق سے اگلے دن بادشاہ کسی ضروری کام سے شہر گیا ہوتا ہے۔ غلام اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر سندری سے نکاح کی رسمیں شروع کر دیتا ہے۔ مولوی صاحب آ جاتے ہیں اور خود خورشید سندری کو دلہن کے لباس میں تیار کر کے لے آتی ہیں۔ نکاح کی محفل سج چکی ہوتی ہے۔ مولوی صاحب دونوں سے پوچھتے ہیں، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سندری ابھی قبول ہے کہنے ہی والی ہوتی ہے کہ اچانک دروازے پر بادشاہ آ کھڑا ہوتا ہے۔ اپنی بے پناہ محبت کو اپنے ہی دوست کے ساتھ دیکھ کر بادشاہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر غلام کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور دھاڑتا ہے، تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے، اس کی تمہیں خوفناک سزا ملے گی۔ وہ اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ غلام کو بری طرح مارا جائے۔ یہ ظلم دیکھ کر سندری چیختے ہوئے بادشاہ کے سامنے ڈھال بن جاتی ہے اور کہتی ہے، بادشاہ، سندری صرف غلام کی ہے۔ یہ کڑوا سچ سن کر بادشاہ اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے۔ وہ غلام کو رسیوں سے باندھ کر ایک اندھیرے کمرے میں قید کروا دیتا ہے اور سندری کو زبردستی اپنے کمرے میں بند کر دیتا ہے۔